نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ناظرات، دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے سننے پسند کرنے والے اور اصلاح کے طالب حضرات، آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم ہے جس سے ہم لوگ بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں، جبکہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موضوع کو بار بار بیان کرنے کا حکم فرمایا، اور وہ ہے موت۔ موت کی یاد نہ کرنے کے بڑے نقصانات، اور موت کو یاد کرنے میں فوائد ہی فوائد۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو یوں اشارہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جوانی میں چکھنا ہے، بڑھاپے میں چکھنا ہے، میڈیم لائف میں چکھنا ہے، اس کا کسی کو کوئی آئیڈیا اور اندازہ نہیں، بلکہ اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، جب موت آ جائے گی تو پھر کسی کا ایک منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اور پھر ایک قدرتی بات ہے کہ انسان ایک بشری تقاضے کے مطابق جب اس موضوع کا ذکر چھڑتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے چھوڑو اس کو، بھاگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، اے میرے محبوب مکرم آپ اعلان عام فرما دیں، وہ موت جس سے تم بھاگنے کی کوشش کرتے ہو وہ تو ضرور بضرور تمہیں آ کے رہے گی۔ اور کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط لوہے کے قلعوں میں بھی ہوگے تو موت کا فرشتہ عزرائیل وہاں بھی پہنچے گا اور وہاں بھی تمہاری روح قبض کرے گا۔ تو بنیادی طور پر جب بندہ موت یاد رکھتا ہے تو حدیث پاک پر عمل بھی ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اکثر ذکرہ حازم اللذات، فرمایا موت کو زیادہ سے زیادہ وہ یاد کیا کرو، یہ تمہاری لذتوں کو، عیش پرستیوں کو مٹا دیتی ہے۔ موت کو یاد کرنے کے فوائد ہیں۔ سب سے پہلی وہ موت کو یاد کرنے پر جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ہے تعجیل التوبہ، دوسری ہے قناعت القلب، قناعت وہ قلب، اور تیسری ہے نشاط بالعبادت۔ جب موت کو بندہ یاد نہیں کرتا تو پھر وہ تینوں نقصانات ہوتے ہیں۔ تصفیف التوبہ، یہ ایک نقصان ہے، اور دوسرا ترک الرضاء بالکفاف، دوسرا یہ، اور وہ تیسرا کیا ہے کہ توبہ کے اندر وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹال مٹول جب بندہ کرتا ہے تو دل قسوت قلب ہو جاتی ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، پہلا تعجیل و توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے، شب و روز یاد رکھتا ہے، اٹھتے بیٹھتے یاد رکھتا ہے، بلکہ صوفیاء تو فرماتے ہیں جب رات کو سو تو تم اپنے بستر کو قبر تصور کر کے استغفار کر کے سو۔ ہر ٹائم جب یاد رکھتا ہے موت کو، اللہ کریم اسے جلدی توبہ نصیب فرما دیتا ہے۔ اور پھر جب بندے کو توبہ نصیب ہو جاتی ہے تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں جب بندہ گناہ سے توبہ کر لیتا ہے یوں ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کیا۔ اور کہیں صحیح مسلم کی روایت میں سرکار فرماتے ہیں ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ، بندہ جب گناہوں کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تعجیل التوبہ۔ دوسرا قناعت بالقلب، جب بندہ موت کو یاد رکھتا ہے نا تو پھر تھوڑے پر بھی اکتفا کر لیتا ہے، زیادہ کی پھر طمع حرص نہیں رکھتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں نے مر جانا ہے، آج مرنا ہے کل مرنا ہے، ہر ٹائم اس کے تصور میں موت ہوتی ہے۔ اور تیسرا ہے نشاط بالعبادت، جب کوئی بندہ موت کو یاد رکھتا ہے عبادت میں تازگی رہتی ہے، ہر ٹائم عبادت کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ کوئی پتہ نہیں کس وقت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ اور نشاط بالعبادت کی بھی دو وجہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تو وہ ڈرتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کب میرا موقع موت کا آ جائے، کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی خبر نہیں ہے، اس لیے وہ عبادت میں دل لگا کے عبادت کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اسے وہ علم ہے کہ موت وہ ضرور آنی ہے، کسی ٹائم بھی وہ مجھے موت آنی ہے، اور آخرت کا ایک عالم برزخ اور اس میں نے جانا ہے، اور پھر قیامت والا دن فیصلہ، یوم الفصل آئے گا، فیصلے کا دن آئے گا، ادھر میں نے جانا ہے۔ اس لیے پھر وہ ہر ٹائم جب ڈرتا رہتا ہے تو اللہ کریم اس پر وہ راضی ہوتا ہے اور اس پر وہ کرم فرماتا ہے۔
اور جب کوئی بندہ موت کو بھلا دیتا ہے تو پھر پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جی اللہ اکبر، اس کی جو ہے نا ٹال مٹول کرتا رہتا ہے. جی تصویف التوبہ، توبہ میں ٹال مٹول کرتا رہتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے، دیر کرتا رہتا ہے. چلو یار آج نہیں کل کر لوں گا، چلو یار آج جوانی ہے بڑھاپے میں کر لوں گا، چلو یار بڑھاپے میں تو درست ہوں جب بستر مرگ پر پہنچوں گا پھر کر لوں گا. یوں کرتے کرتے نا شیطان اس کے دل سے موت کا تصور کم کر دیتا ہے یا ختم کر دیتا ہے. جی تو اس لیے آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا جب قیامت قریب آئے گی تو کافر مسلمانوں پر غالب آ جائیں گے، مسلمان مغلوب ہو جائیں گے. وجہ پوچھی یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ فرمایا نا نا. ابو داؤد کی روایت ہے، فرمایا تمہاری تعداد بھی زیادہ ہوگی. عرض کی میرے آقا پھر وجہ غلبہ مطلب کفار کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم موت کو بھلا دو گے، اللہ کی یاد کو سے تم غافل ہو جاؤ گے، یہ چیزیں تمہاری جرت اور بہادری اور شجاعت کے ختم ہونے کا سبب ہوں گی، کافر پھر تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. پھر حضور نے ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ جو ہے وہ آٹا لا کر چھاننی لا کر یوں یوں آپ نے حرکت دی. فرمایا دیکھ رہے ہو صحابہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا یوں قیامت جب قریب آئے گی نا تمہاری یہی جو ہے وہ کیفیت ہوگی. جی تو اس لیے یہ پہلا نقصان ہے. دوسرا ترک الرضا بالکفاف، جب موت کو یاد نہیں کرے گا تو پھر ضرورت کی جو دولت ہے، روزمرہ کے جو گزارے کی چیزیں اشیاء زندگی ہیں ان پر پھر وہ راضی نہیں رہے گا. جس طرح حضور نے فرمایا کسی کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہوں گی نا وہ تیسری کی تمنا کرے گا. یوں آگے بڑھتا چلا جائے گا، دنیا کے جمع تفریق میں وہ پڑا رہے گا، جس کا نقصان کیا ہے کہ جتنا دنیا کا طالب بنے گا اتنا آخرت کو نقصان پہنچائے گا. حضور فرماتے ہیں الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، فرمایا دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں. جی تو یوں اس کی چاہت میں وہ جب لگا رہے گا تو پھر اس کا نقصان کیا ہوگا کہ وہ یوں آگے دنیا کے پیچھے لگا رہے گا. الدنیا کا ظل زائل، حضور نے فرمایا دنیا تو ختم ہونے والے سائے کی مانند ہے. اور کہیں شاعر کہتا ہے انما الدنیا فناء لیس للدنیا ثبوت، انما الدنیا وما فیہا کنسج العنکبوت. فرمایا کہ دنیا فانی ہے، اس کو بقا حاصل نہیں ہے. جی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو اس میں آیا ہے وہ فانی ہوگا، ایک رب کی ذات باقی رہے گی. اور فرمایا کہ دنیا فانی ہے، اس کو ثبوت دوام حاصل نہیں ہے، اور اس کے اندر جو کچھ سامان دنیا ہے اس کی مضبوطی کیا ہے؟ مکڑی کی جالے کی مانند ہے. مکڑی کی جالے کی کیا پیداری ہوتی ہے، کیا قوت، کیا مضبوطی ہوتی ہے؟ ہاتھ لگاؤ تو نیچے گر جاتا ہے. یہی دنیا کا جو ہے وہ حساب ہے. تو دوسرا یہ نقصان ہوگا. اور تیسرا کیا ہے کہ پھر دل اس کے قسوت قلب میں مبتلا ہو جائے گا، دل اس کا سخت ہو جائے گا، دن بدن جمع تفریق میں لگا رہے گا، عبادت کو وقت نہیں دے گا اور دنیا کے کام کاج میں لگا رہے گا، جس آخرت سے وہ غافل ہو جائے گا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنی موت اور اپنی قبر یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک درویش میاں نواز شریف صاحب کے پارلیمنٹ میں وہ گیا تھا، ان کا میاں صاحب تمہاری اور میری جائیداد برابر ہے. کہا یہ کیسے؟ میں تو 4 دفعہ وزیر اعظم رہ چکا اور ہم کیسے برابر ہو گئے؟ تم فقیر درویش ہو. کہا جب مرنا ہے، جب قبر بننی ہے تو جتنی جگہ میری ہونی ہے اتنی جگہ آپ کی ہونی ہے. اللہ کریم آپ کو ہم سب کو شان کی زندگی اور شان کی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.